اسی احسان کو یاد کرتا ہے تو اپنے کرم کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے اس پر مزید نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ کون سی نعمتیں، کون سی عظیم نعمتیں پروردگار عالم نے انسان کو عطا کی ہیں، جس کا شکر ادا کرنا انسان کا اولین فریضہ ہے۔ اگرچہ کہ انسان کا اپنا وجود بھی نعمت ہوتا ہے، انسان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں نعمت، زبان دی ہے نعمت، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے نعمت، پاؤں دیے نعمت، ہر ایک عضو کا اللہ نے حقوق مقرر کیے ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کیے ہیں، اور اسی انسان سے متعلق زمین و آسمان کا وجود بھی یہ ایک نعمت ہے، اور اسی کردار و گفتار کی بنا پر انسان کو جب رب العزت نے زبان جیسی نعمت عطا کی ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، بیان، اس سے انسان اپنے لحاظ سے جب بیان کرتا ہے کوئی چیز تو اسی بیان کو بھی اللہ نے نعمت قرار دی ہے، اور اسی نعمت کی بنا پر ہی ایک ایسا سلسلہ رب العزت نے قرار دیا ہے کہ جس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں، انسان کو اللہ نے جب قدرتی آنکھیں عطا کی ہیں، اسی آنکھ کا کوئی اور نعم البدل نہیں ہے۔ انسان آپریشن کرائے اور اس سلسلے میں جب آنکھیں خراب ہونے لگتی ہیں اور پھر دوائیاں ڈالتا ہے، جو اللہ نے نعمت پہلے عطا کی ہے اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ یہ اگرچہ کہ انسان کے لیے خداوند کریم کوئی ایسا سلسلہ جاری رکھے کہ اس سے بہتر عطا کرے، وہ شاذ و نادر ہوتا ہے، بہت کم ایسا سلسلہ ملتا ہے، لیکن جس کی قدر و منزلت ہونی چاہیے کہ اللہ نے اسی قدر و منزلت کو اسے عطا کیا ہے، تو وہ انسان اس کے احسان کے بدلے میں شکر ادا کرے۔ شکر کس طرح سے ادا کر سکتا ہے؟ رب کریم نے اسے آنکھیں جب دی ہیں تو حرام کاموں کی طرف نہ لگائے، کہ اللہ نے اسے زبان دی ہے تو زبان کو لگام دے، اور یہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو حفاظتی خول میں رکھا ہے، اور کہا ہے کہ یہ دیکھیے زبان کا جو لوتھڑا ہے، یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے، یہ تلوار سے بھی بڑے بڑے زخم لگاتا ہے، اور اس طرح اللہ نے اسے بہت حفاظتی خول میں رکھ کر اس کی اہمیت بتائی ہے کہ تم میں یہ جو زبان عطا کی ہے اس کی حفاظت کے لیے میں نے بڑا اہتمام کیا ہے، تم بھی اپنے لحاظ سے اس کا اہتمام کرو، اس کی حفاظت کرو۔ کہ رب کریم کے اس نعمت کو اگر انسان فقط زبان جیسی نعمت کو اگر یاد کرے تو بہت سی نعمتیں اسی کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ جب انسان گفتگو کرتا ہے تو اپنی شخصیت کا پتہ دیتا ہے، کس طرح کی شخصیت اس کی تربیت ہوئی ہے۔ جب کوئی بندہ اس گفتگو میں اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے، پیاری گفتگو کرتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے۔ اور اگر اسی زبان سے ہی انسان اپنی تربیت کا اس طرح بتا دے کہ لوگ اس سے بات کرتے ہوئے بھی ڈریں، لوگ اس سے ملنے ہوئے بھی ڈریں، لوگ اس کے ملنے کے لیے بھی اگر ملیں تو پھر 100 بار سوچیں، یا اسی صنف کا بندہ ہی اس سے مل سکتا ہے، جس طرح زبان اسے دی گئی ہے اس کے صنف کو وہی زبان ملے، وہی گفتگو کر سکتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں خداوند کریم نے خود ایسے معیارات قرار دیے کہ دیکھو تمہاری زبان کا بھی اپنا ایک حق ہے، اس کی زبان کو اپنا حق دو۔ گفتگو کے لحاظ سے قرآن کریم نے فرمایا قولوا قولا حسن، گفتگو کرو تو پیارے انداز میں گفتگو کرو، نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ میرے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد محمد نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب میں ارشاد فرماتے کہ الناس محبوب تحت لسانہ، بعض جملے ہیں المرء محبوب تحت لسانہ، انسان اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ زبان جیسی گفتگو، زبان جیسی نعمت تو اللہ نے جو دی ہے، اس نعمت کو غلط استعمال کرے گا تو اپنی شخصیت کو خراب کرے گا، اچھے انداز میں گفتگو کرے گا تو خداوند کریم اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کرے گا۔
اور پھر انسانی فکر اور تفکر، انسانی سوچ کا بھی عکاس ہوتی ہے۔ یہ زبان انسانی سوچ کا بھی پتہ دیتی ہے، کس طرح سوچ کا مالک ہے بندہ، کس سوچ کے لحاظ سے انسان کو یہ زبان استعمال کرنے کا ایک موقع فراہم ہوا ہے۔ اور پھر المرء محبوب تحت لسانہ، شخصیت چھپی ہوئی ہے اسی زبان جیسے لوثلے کے اندر۔ اور آج کل یہ سوشل میڈیا میں سوچ ہی بول رہی ہوتی ہے انسان کی، کہ انسان کی فکر اور سوچ کس طرح کی ہے۔ اور جب وہ سوشل میڈیا میں انسان دیکھتا ہے تو پھر اس کے آنے والی پوسٹوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس سوچ کا مالک ہے، کس فکر کا بندہ ہے۔ خداوند کریم نے انسان کو ایک عقل جیسی جب نعمت عطا کی ہے تو اس عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے سوچ سمجھ کر باتیں شیئر کیا کرے، سوچ سمجھ کر اپنی پوسٹ لگایا کرے۔ اس سلسلے میں یہ دیکھیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان مومن سمجھدار ہوتا ہے، کیس ہوتا ہے، کیس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور میرے مولا آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرماتے ہیں کہ المؤمن ينظر بنور ربہ، اپنے رب کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب رب کا نور کیا ہے؟ رب کا نور وہی ہے جو انسان کی شخصیت کو کمال تک پہنچائے، یہ ہے رب کا نور۔ رب کا نور یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کے اندر سیرت و کردار اہل بیت نمودار ہونا چاہیے۔ انسان کا نور کیا ہے؟ انسان کا نور وہی ہے جو اللہ کی جانب سے عطا کردہ نور ہے۔ وہ رب کریم نے جس کو نور کا قرار دیا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ۔ کوکب دری اور یہ شجر مشکات کی جیسی اللہ نے مثالیں دی ہیں قرآن مجید میں۔ اور پھر خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتفکرون۔ اللہ نے جو قرآن میں مثالیں بیان کی ہیں اس سے انسان کو فکر کے راستے متعین کرتا ہے تاکہ انسان اس سے فکر حاصل کرے۔ کیوں مثالیں دی ہیں اللہ نے؟ اپنے نور کی مثال کیوں دی ہے؟ نور کی مثال مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری۔ اور روایات میں جب ہم دیکھتے ہیں، انسان جب روایات کی جانب نگاہ کرتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں جو رہنمائی فرمایا کہ جو مشکات ہے وہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ اور اس کے اندر چراغ ہیں، چراغ سے مراد حسنین کریمین ہیں۔ اور پھر کوکب دری ہے، کوکب دری سے مراد میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ چراغ روشن ہے چہارہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے، جو معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے نور کی مثال چہارہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے دی ہے۔ اور اسی طرح میرے مولا نے جب یہ فرمایا کہ انسان مومن اپنے رب کے نور سے دیکھتا ہے، کس نور سے دیکھتا ہے؟ وہ سیرت و کردار اہل بیت کے نور سے دیکھتا ہے۔ وجود مقدس اہل بیت سے چہارہ معصومین علیہ السلام کی سیرت اس میں چھلک رہی ہوتی ہے۔ جس وقت بھی گفتگو کرتا ہے تو سیرت و کردار اہل بیت نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جو نظر جس کی طرف نگاہ کرتا ہے وہ نور الہی سے، یعنی اہل بیت جہاں چاہتے ہیں وہاں نگاہ کرتا ہے، جہاں چاہتے ہیں وہاں گفتگو کرتا ہے، جس قدر جہاں چاہتے ہیں وہاں قدم بڑھاتا ہے۔ انسان کے قدم قدم پر اس کے خداوند کریم کا نور چلک رہا ہوتا ہے، یہی نور ہوتا ہے حقیقی معنوں میں۔ اگر دوسری نظر سے دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے اسی نور کی بنا پر ہی اس کائنات کو خلق کیا ہے، اس کی نور کی تجلیاں ہیں، اس کے وجود کی تجلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ سب سے عظیم نور، سب سے عظیم وجود جس سے اللہ کی خلقت کا شاہکار کہہ سکتے ہیں، اللہ کے وجود کا شاہکار کہہ سکتے ہیں، وہ انسان کا اپنا وجود ہے۔ اور انہی انسانوں میں خداوند کریم نے سب سے عظیم خلقت جسے قرار دی ہے، سب سے افضل خلقت قرار دی ہے،
سب سے بامنزلت خلقت قرار دی ہے وہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا نور ہے، انہی کا وجود ہے، یعنی ان کے وجود سے اللہ کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر عظیم الشان منجی بشریت رحمت دو عالم اپنے رحم و کرم کے تقاضے جب اس دنیا میں پورا کرتے ہیں تو دنیا والے دیکھتے ہیں کہ جس اللہ کا نبی اتنا کریم ہے، جس اللہ کا بھیجا ہوا رہنما اتنا عظیم ہے، تو وہ خدا کتنا عظیم ہوگا۔ جو وہ جب دیکھتا ہے نورانی چہروں کی جانب، ان کے جلال و جمال دیکھتا ہے، ان کی خوبصورتیاں دیکھتا ہے، ان کے وجود میں کمالات دیکھتا ہے، تو دیکھتے ہیں جس بندے کا، جس عبد کا، عظیم غلام جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، وہ اتنا عظیم ہے، اس کی عظمت کے شاہکار جب اس دنیا میں ملاحظہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جس کا عظیم بندہ وہ اس دنیا میں امام اور رہنما بن کر آیا ہے، اتنا عظیم ہے، تو اس کا خالق کتنا عظیم ہوگا۔ جب اسی طرح یہ نگاہ کرتا ہے ائمہ علیہ السلام کے وجود کی جانب نگاہ کرتا ہے، حقیقت میں اللہ کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تجلیاں اللہ کی انہی اہل بیت علیہ السلام میں نظر آتی ہیں۔ مظہر نور خدا کیوں کہا گیا ہے ان کو؟ کیونکہ اہل بیت نے وہاں قدم بڑھایا ہے جہاں اللہ کی مشیت تھی، اہل بیت نے وہاں نظر اٹھائی ہے جہاں اللہ کی مشیت تھی، اہل بیت نے وہاں اقدام کیا ہے جہاں اللہ کی مشیت تھی۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا دیکھو جہاں جہاں میرے اس وحدانیت کے لیے، میرے ربوبیت کے لیے، میرے اس کائنات میں میرے پیغام کو پہنچانے کے لیے اہل بیت نے اتنا قربانیاں دی ہیں، تو میرا بھی وعدہ ہے، میں بھی یہی وعدہ کرتا ہوں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ کافر لوگ جتنا بھی کوششیں کرتے رہیں، مشرک لوگ جتنا بھی اس نور کو بجھانے کی کوشش کریں، میں اس نور اہل بیت کو اس دنیا میں قابو، اس دنیا میں لاگو کر کے رکھوں گا، اس دنیا میں پہچان بنا کے رکھوں گا، اس دنیا کو بلند بالا کر کے رکھوں گا، ورفعنا لک ذکرک کی منزل تک پہنچا کے رکھوں گا، میں اسے یہ مقام عطا کروں گا۔ کیونکہ اہل بیت نے میرے لیے کام کیا ہے، اہل بیت نے میرے لیے قربانیاں دی ہیں، تو یہ میرا بھی وعدہ ہے ان کے نور کو، اللہ کے اس نور کو اس دنیا میں میں وجود کو منوا کر رکھوں گا۔ اور پھر یہ دنیا جب تھک ہار جائے گی، جب دنیا مایوس ہو جائے گی دنیا والوں سے، دنیا کی حکومتوں سے، جب اس دنیا میں کوئی اور نہیں ملے گا کہ کوئی نجات دہندہ ملے، کوئی اصلاح کرنے والا ملے، کوئی انسانیت کی بقا کے لیے کوئی کام کرنے والا ملے، جو ظلم کی چکیوں میں پسنے والے افراد کے لیے کوئی کام کرے، جو ان کے زخموں کا مداوا بن سکے، جو ان کے زخموں پر مرہم لگانے والا بن سکے، جو ان کے وجود کے لیے بھلائی اور فلاح کا کام کر سکے، تو اور کوئی نہیں ملے گا، فقط ایک ہی آواز بلند ہوگی، وہ قائم آل محمد کی آواز۔ بلندر صلوات پڑھ دیجیے، صلی اللہ علیہ محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ صاحبان ایمان، یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ 8 ربیع الاول تک تو ہمارے ایام اذا چلتے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم جب محرم کے ابتدا سے آغاز کرتے ہیں ایام اذا کا، تو 8 ربیع الاول تک آغاز یہ اختتام پہنچاتے ہیں، کیونکہ 8 ربیع الاول کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور پھر 9 کو ہمارے مولا و آقا امام قائم آل محمد علیہ السلام کے امامت کے آغاز کا دن ہے۔ بلندر صلوات پڑھ دیجیے، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صاحبان ایمان، میں آپ کی خدمت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک فرمان پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ میرے مولا و آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو بصیرت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے ہوش و حواس کے ساتھ ساتھ دل کی بصیرت عطا کی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اگرچہ کہ ظاہری آنکھوں سے کچھ اور دیکھتے ہیں افراد کہ وہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اللہ نے اسے آنکھیں بھی عطا کی ہیں،
لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، مومن بصیرت کی آنکھ سے دیکھتا ہے، مومن ظاہری چشم یہ چمک دمک کو نہیں دیکھتا، مومن اپنے آخرت کو مد نظر رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَعْلَمْ يَقِينًا يَا إِسْحَاقُ أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى أَضَلُّ سَبِيلًا۔ اے اسحاق، مولا کے ایک شاگرد ہیں اسحاق ابن اسماعیل، تو اس کو فرماتے ہیں کہ یہ جو مومن ہوتا ہے وہ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اذ یقول رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں ایسے کام انجام دیتا ہے بصیرت کے تو اسے بھی علم نہیں ہو رہا ہوتا۔ ایک مومن دوسرے مومن کی بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کی مدد کرتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایثار کا کام انجام دیتا ہے، اگرچہ وہ خود مشکل میں ہوتا ہے، دوسرے مومن کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اقدام کرتا ہے۔ فرماتے جو آخرت ہوگی تو آخرت میں اللہ رب العزت اسے بصیرت کے ساتھ اٹھائے گا اور اس طرح مقام و مرتبہ اسے عطا کرے گا کہ دیکھو دنیا میں تم چاہتے تھے نا کہ ایسی شخصیت کی طرف دیکھیں جس رب کریم نے عزت و مقام و منزلت عطا کی ہے۔ لوگوں نے دوسری جانب نگاہیں کرنے کی کوشش کی ہیں، جن کے پاس لینڈ کروزرز ہوں، جن کے پاس لینڈ لارڈ اور پتہ نہیں کیا ہو، لیکن حقیقت میں پروردگار عالم اسے مقام عطا کرے گا جو اس دنیا میں بصیرت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اگرچہ کہ غربت میں زندگی بسر کرتا ہے لیکن آخرت کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، مومن کی بھلائی کے لیے فلاح کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ دو خصلتیں لَيْسَ فَوْقَهُمَا شَيْءٌ ایسی ہیں جو دوسری خصلتوں سے بڑھ کر وہ خصلتیں بلند اور مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ دو خصلتیں مومن کے پاس ہوتی ہیں، کون سی؟ الایمان باللہ، اللہ پر یقین اور پختہ ایمان رکھنا، یہ مومن کی ایک نشانی ہے، اور دوسری والنفع والاخوان، بھائیوں کے لیے منافع بخش اقدام کرتا ہے، بھائیوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، بھائی کی عزت افزائی کا کام کرتا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے محبت و اتحاد و اتفاق والا کام کرتا ہے، اپنے لیے مشکلات مول لے لیتا ہے لیکن بھائیوں کے لیے کوئی مشکل اس کے لیے کھڑی نہیں کرتا، وہ دوسروں کے لیے اگر کوئی اقدام کرتا ہے تو اس کے فائدے کے لیے اقدام کرتا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے بہت بڑا اقدام، یہ کوئی بھی خصلت اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ایک ایمان جیسی نعمت اللہ نے اس طرح عطا کی ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اولادہ المعصومین علیہ السلام، کہ ہمیں مولا کائنات جیسی ولایت عطا ہوئی ہے، اس سے بڑی نعمت نہیں مل سکتی، اور اس سے بعد جو دوسری اللہ نے اسے یہ خصلت عطا کی ہے مومن کے لیے ایک نشانی یہ ہے، اس ولایت کو برائے کار لاتے ہوئے ایمان پر عمل کرتے ہوئے پختہ یقین رکھتے ہوئے وہ بھائیوں کے لیے بھلائی کا کام کرتا ہے، نفع بخش کام کرتا ہے، وہ بھائی کے فائدہ مند رہتا ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت وہ بھائی کے لیے نقصان دہ کام نہیں سوچ سکتا۔ میری دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں صحیح معنوں میں سیرت و کردار اہل بیت اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ